روم کے بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا اور اتنا بڑا لشکر تیار کیا، شاید ہی اس کے بعد کسی نے اتنا بڑا لشکر جمع کیا ہو۔ اس کی تعداد 6 لاکھ تک پہنچ گئی، اور یہ اتنا بڑا اور اتنا ملا ہوا لشکر تھا کہ نگاہ اس کا احاطہ نہ کر سکتی تھی اور نہ ہی اس کا شمار ہوتا تھا۔ آلات جنگ میں بھی ہر طرح کے سامان سے لیس تھا۔ انہوں نے اتنے قلعے فتح کیے کہ ان کا شمار نہیں۔ انہوں نے لشکر کو مسلمانوں کے شہروں شام، عراق، مصر، خراساں اور دیگر شہروں کی طرف تقسیم کر دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ سب شہروں میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے شہروں کی طرف پیش قدمی کی، اور تواتر کے ساتھ مسلمانوں کے شہروں میں یہ خبریں آنے لگی۔ مسلمان ممالک ان خبروں سے مضطرب ہو گئے اور بادشاہ ارب ارسلان کے پاس جمع ہو گئے۔ ارب ارسلان عادل بادشاہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے اصفہان شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور جتنا ہو سکا تیاری کی، اور انہیں لے کر نکلا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے اول دستے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جمع ہونے لگے۔ لوگوں نے ایک جگہ ارب ارسلان سے کہا، کل یہاں دوسرے گروہ بھی آ جائیں گے، تو مسلمانوں نے جمعے کی رات وہاں پڑاؤ کیا۔ رومیوں کی تعداد اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا تھا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور جو تھے وہ بھی ان کے اتنے بڑے تعداد کو دیکھ کر خوف زدہ تھے۔ جب جمعے کی صبح ہوئی اور مسلمانوں نے ادھر ادھر دیکھا تو دشمنوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر مسلمان خوف زدہ ہو گئے۔ ارب ارسلان نے حکم دیا کہ مسلمانوں کی تعداد شمار کرو۔ جب شمار کیا گیا تو 12,000 تھی، اور یہ تعداد دشمنوں کے مقابلے میں ایسی تھی جیسے کالے بیل پر کوئی چھوٹا سا سفید دھبا ہو۔ ارب ارسلان نے لشکر میں سے اہل رائے، تدبیر کرنے والوں اور مسلمانوں پر شفقت کرنے والوں کو جمع کیا اور درست رائے کے لیے ان سے مشورہ کیا، تو سب دشمنوں سے لڑنے کے مشورے پر متفق ہو گئے اور مسلمانوں کو حوصلہ دیا، نصیحتیں کی اور دشمنوں سے ڈرنے پر ڈرایا، اور ارب ارسلان سے کہا، ہم اللہ عز و جل کا نام لے کر دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ارب ارسلان نے کہا، ایک گروہ مسلمین رک جاؤ، آج جمعہ کا دن ہے اور مسلمان ممبروں پر خطبے دے رہے ہوں گے، مشرق و مغرب میں ہمارے لیے دعا ہو رہی ہوگی، لہذا سورج ڈھل جائے ہم یہ جان لیں مسلمان جمعے کی نماز پڑھ چکے ہیں اور اللہ عز و جل سے دین اسلام کی فتح مانگ رہے ہیں، تو اس وقت ہم دشمن پر حملہ کریں گے۔ اسی دوران ارب ارسلان روم کے بادشاہ کا خیمہ معلوم کر چکا تھا کہ اس کی نشانی کیا ہے، اس کا گھوڑا کون سا ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم میں سے ہر شخص وہی کرے جو میں کروں، اور میرے پیچھے ہی رہنا، اور اسی طرح تیر اور تلوار چلانا جس طرف میں تیر اور تلوار چلاؤں۔ پھر ان سب نے شخص واحد کی طرح روم کے بادشاہ کے خیمے پر حملہ کر دیا، اور جو آگے آیا اسے ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ روم کے بادشاہ کو گرفتار کر لیا، اور رومیوں کی زبان میں اعلان کرنے لگے کہ بادشاہ قتل ہو گیا، بادشاہ قتل ہو گیا۔ رومیوں نے جب سنا کہ بادشاہ قتل ہو گیا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی اور سارا لشکر بکھر گیا، اور مسلمانوں نے غنیمت کے طور پر مال و اسباب اکٹھا کر لیا۔ قید ہونے والے بادشاہ کو گردن میں رسی ڈال کر ارب ارسلان کے سامنے لایا گیا، تو ارب ارسلان نے روم کے بادشاہ سے پوچھا، اگر تم مجھے قیدی بنا لیتا تو میرے ساتھ کیا کرتا؟ روم کے بادشاہ نے جواب دیا، میں تجھے قتل کروا دیتا۔ ارب ارسلان نے کہا، میری نظر میں تیری ایسی کوئی حیثیت نہیں کہ میں تجھے قتل کرواؤں۔ غلاموں سے کہا، اسے لے جاؤ اور جو اس کی قیمت سب سے زیادہ دے اسے بیچ دو۔ غلام بادشاہ کی گردن میں رسی ڈال کر لے گئے اور آواز لگانے لگے، روم کے بادشاہ کو کون خریدے گا؟ پھر مسلمانوں کے خیموں اور گھروں کے اطراف میں چکر لگاتے ہوئے درہموں اور سکوں کے بدلے اسے خریدنے کی صدائیں لگاتے رہے، کسی نے بھی اسے نہیں خریدا۔ بالآخر انہوں نے اسے ایک شخص کو کتے کے بدلے بیچ دیا اور اس سے کتا لے لیا، اور ان دونوں کو ارب ارسلان کے پاس لے آئے اور کہا، ہم نے سارا لشکر کا چکر لگایا مگر کسی نے بھی اسے نہیں خریدا سوائے اس شخص کے جس نے اسے کتے کے بدلے خریدا ہے۔ ارب ارسلان نے کہا، تو نے انصاف کیا ہے، یہ کتا اس سے بہتر ہے۔ پھر ارب ارسلان نے اسے چھوڑنے کا حکم دیا تو وہ قسطنطنیہ استنبول چلا گیا۔ اہل روم نے اسے اپنے سے الگ کر دیا اور اس کے آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیر دی۔